بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ عورت یعنی پردہ، عورت یعنی حیا۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے میں اس کی ضرورت اور اہمیت بیان کر دینا چاہ رہا ہوں کہ عورت کو اللہ رب العزت نے بہت بلند مقام عطا کیا۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی شے بنایا ہے کہ جس کے بغیر کسی مرد کا وجود ممکن نہیں۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی نایاب شے بنایا ہے کہ جسے فرمایا کہ تو ڈھکی رہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نایاب شے کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری خواتین نے، اللہ ماشاء اللہ، ہماری خواتین نے اپنی اس قدر کو، اپنی ان اقدار کو چھوڑ کر اغیار کی اقدار کو اپنانے کی کوشش کی ہے، جس کا نتیجہ آج ملک پاکستان میں رہنے والے سادہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے آزادی کا، تو میں بغیر کسی تنقید کے، بغیر کسی کو کریٹیسائز کیے ایک تجزیہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اپنا، اور وہ قرآن و سنت کے اور اسلامی اصولوں اور شریعت کے عین مطابق۔ اگر ہم 1400 سال قبل دیکھتے ہیں، 1400 سال قبل، یعنی آج سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے پہلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کو کس طرح کی آزادی دی جاتی تھی، اور آج جب دین اسلام آ گیا تو ان کو کس طرح کی آزادی، خواتین کو کس طرح کی آزادی دی جاتی ہے۔ اس قبل از اسلام، اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا معاشرتی، تو اس کے بارے میں ایک جملہ میں آپ کو کہہ دینا چاہ رہا ہوں کہ قبل از اسلام عورت کو قابل نفرت چیز سمجھا جاتا تھا۔ بس سمجھنے کے لیے یہ اشارہ کافی ہو جاتا ہے، تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے حوالے سے، لیکن اس جملے کو دیکھ لیں کہ صرف قابل نفرت چیز سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل عورت کو مظلوم اور معاشرتی اور سماجی عزت و احترام سے محروم رکھا جاتا تھا، اور اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، سورہ نحل کی آیت ہے، اور اللہ کے لیے وہ کچھ یعنی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے بالکل واضح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مرتبہ ناپسندیدہ تھا، عورت کا مرتبہ ناپسندیدہ تھا، مظلوم اور ستائی ہوئی تھی، مظلوم اور ستائی ہوئی تھی، اور ہر قسم کی برائی کی جڑ عورت کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت مردوں کے لیے تھی۔ بلکہ عام زندگی کے اندر بھی خواتین کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اور اچھی چیزیں استعمال کر سکیں، بلکہ وہ حق بھی مردوں نے چھین رکھا تھا ان سے۔ یہ قبل از اسلام کی بات کر رہا ہوں، بعد از اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، قبل از اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام سے قبل کس طرح خواتین سروائیو کر رہی تھی، کس طرح خواتین رہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، سورہ الانعام کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر پیدا ہونے والا جانور مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہوں گے، اور ان قریب خدا ان کو ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یا یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے یہ اس کتاب لکھنے والے کی اپنی بات بھی نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اہل عرب مردوں کے لیے خاص چیز یعنی دودھ، اور جو وہ اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے، اور ان کے مرد ہی اسے پیا کرتے تھے، اور اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کا ہوتا، اور اگر بکری پیدا ہوتی تو وہ اسے ذبح نہ کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے، اور اگر مردہ جانور ہوتا تو سب شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے
منع فرمایا. یہ بات قابل توجہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مرد جو ہے وہ اچھی چیز ہوتی تو مرد رکھ لیتے, یعنی دودھ بھی مرد پیتے اور عورتوں کو اس چیز سے محروم رکھا جاتا. یہ قبل از اسلام بات ہو رہی ہے, بعد از اسلام بات نہیں ہو رہی, قبل از اسلام بات ہو رہی ہے. تو اگر بچہ نر پیدا ہوتا تو کیا کرتے کہ وہ مردوں کے لیے ہوتا, اور جو بچہ بکری پیدا کرتی تو ان میں دونوں شریک ہو جاتے, اس میں دونوں شریک ہو جاتے, یعنی بکری کو ذبح نہ کرتے اور بکرے کو ذبح کر کے وہ کھا جایا کرتے. میری بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر مردہ جانور پیدا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر دونوں شریک ہو جایا کرتے تھے, اس میں مرد اور عورت دونوں کو شریک کر, یعنی عورت کو مردہ شے کے اندر, ایسی شے کے اندر کہ جو بالکل جس سے گھین آتی ہو, اس میں شریک کرتے. یعنی اتنی گھٹیا شے تصور کر رکھا تھا, سوائے ایک چیز کے اور کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کے ہاں کوئی عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی, کوئی احترام ہی نہیں تھا. یہ قبل از اسلام بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آ جائیں آگے, دیکھیں کہ نو مولود بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا, بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. مرد ہوتے تو زندہ رکھا جاتا, اور بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یہ کون سا تصور تھا؟ یہ ایسا کون کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ کرتے تھے کہ جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں رہا کرتے تھے, جو عورت کو منحوس اور نحوست کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور قرآن حکیم میں ان قوموں کے طرز عمل کے خلاف آیا اتری ہیں, جبکہ ان کے ہاں کسی بچی کی ولادت ہوتی تو وہ غضبناک ہو جاتے. آج بھی سن لیں, آج بھی اگر کوئی بندہ بیٹی کے پیدا ہونے پر, رحمت کے پیدا ہو جانے پر اگر وہ غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنے کس کنارے پہ کھڑا ہوا ہے؟ بیٹیوں کا گھروں میں پیدا ہو جانا یہ باعث رحمت ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کے گھروں میں رحمتیں نازل کرتا ہے جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, اور جو نفرت کرے اس امر سے یا اس بات سے, وہ گویا کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ہونا چاہ رہا ہے کہ میں بیٹا چاہتا ہوں اور اللہ نے مجھے بیٹی دے دی. یعنی اللہ رب العزت ایک عورت کا گھر میں ہونا رحمت کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید وہ عورت آ گئی ہے تو نحوست ہوگی. استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اس بات کے اوپر. عورت کا گھر کے اندر آ جانا یہ باعث رحمت ہوتا ہے, باعث زحمت نہیں ہوتا. اگر یہ روش اختیار کی ہے تو گویا کہ وہ کفار کی اور زمانہ جاہلیت میں جو لوگ روش اختیار کیا کرتے تھے یہ وہی روش ہے. اس کے اوپر توبہ کرنی چاہیے. اور اس کبھی عادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ النحل کی آیات ہیں, آیات نمبر 58 اور 59, آیات سورہ نمبر 16. اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے میں گھٹتا جاتا. دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. وہ اس بری خبر کے آر کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ آیا کہ اس کو ذلت کی حالت میں لیے پھرے یا زندہ زمین میں دبا دے. یہ قبل از اسلام کی بات کر رہا ہوں. سوچیں, بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسی روایت ابھی بھی موجود ہیں. بعض جگہوں پر آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کس طرح بچوں کو یا بچیوں کو پھینک دیا جاتا ہے. کبھی وہ کوڑے دان سے مل رہی ہوتی ہیں تو کبھی وہ زمین کے اندر دنسی ہوئی مل رہی ہوتی ہیں تو کہیں پر قتل کر دیا جاتا ہے. تو بڑے معاملات اس طرح کے, ان باتوں کی مذمت کرتے ہیں بھرپور طریقے کے ساتھ کہ اس طرح یہ چیز طریقہ کار جائز نہیں. جو اس طرح کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کرنی چاہیے اس جان کے قتل کی کہ جو جس کو وہ قتل کرتے ہیں, بلکہ اس کو حکام جو ہیں اس کو مکمل طور پر شریعت کے مطابق سزا دے جس طرح ایک قاتل کو سزا دی جاتی ہے. خبردار کتنا برا خیال ہے جو وہ کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں وہ زندہ دبا دیتے ہیں یا پریشان ہو کے چلتے پھرتے ہیں تو ان کو شرم آنی چاہیے اور وہ خبردار ہو جائیں کہ وہ کتنا برا عمل کر رہے ہیں. یہ سورہ النحل کی آیات 58 اور 59 جو میں نے پڑھ کے سنائی. پھر اسی طرح لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم قبیح کو قرآن حکیم دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل کیا گیا تھا, کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. توبہ. یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہے. اس پہ ابن کثیر فرماتے ہیں, ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ قیس بن عاصم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت سے اونٹوں کا مالک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی دو.
ایک اونٹ کی قربانی دو. یعنی کس طرح کا فعل تھا اور کس طرح اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اس گناہ کیے ہوئے گناہ کو اس سے معافی کے لیے اور توبہ دلوانے کے لیے یہ کام کیا کہ تم نے جتنا بڑا ظلم کیا ہے اس کے بدلے میں اس کا کفارہ ادا کرو. یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو عار یا فقر کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یا دفن کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے کہ وہ زمانے جاہلیت میں رائج شادی کے مختلف طریقہ کار تھے کہ جس میں عورت کو صرف استعمال کیا جاتا تھا. یعنی شادی جو خاندانی نظام کا کہ قیام اور تسلسل کا ایک ادارہ ہوتی ہے، اہل عرب ایسے اصول و ضوابط سے بالکل آزاد تھا. عرب میں پھر مختلف طریقہ کار تھے کہ جس میں وہ مختلف طرح خواتین کے ساتھ خواتین کو استعمال کرتے. مختلف اس کو نام دیے ہوئے تھے، جیسے زواج البولا، زواج البدل ہے، نکاح متع ہے، پھر اس طرح نکاح حزن ہے. اس کے علاوہ اور دیگر نکاح ہے جیسے نکاح شغار ہے، نکاح استبداء ہے، یہ سارے استبزاء ہے، یہ سارے نکاح ہیں. مختلف طریقہ کار سے بس عورت کو صرف استعمال کرنا، اس کے لیے اصلاحات بیان کی گئی ہیں، اصلاحات بنا دی گئی. اب اس میں جو نکاح متع ہے یہ نکاح بغیر خطبہ کے ہے، تقریب اور گواہوں کے بغیر ہے، اور عورت اور مرد آپس میں کسی ایک مقررہ مدت تک ایک خاص مہر پر متفق ہوتے اور مدت پوری ہو جانے کے بعد نکاح خود بخود ختم ہو جاتا تھا. یہ قبل از اسلام کی بات کر رہا ہوں. میں نے 12 مرتبہ ایک بات کر رہا ہوں. طلاق کی کوئی ضرورت نہ پڑتی تھی اور اس نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو ماں کی طرف منسوب کر دیا جاتا اور باپ کا اس کا نام نہ دیا جاتا. پھر اسی طرح نکاح الحزن ہے، دوستی کی شادی ہوتی تھی. اس میں مرد کسی عورت کو اپنے گھر بغیر نکاح خطبہ اور مہر کے رکھ لیتا اور اس سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا، اور بعد ازاں یہ تعلق باہمی رضامندی سے ختم ہو جاتا. کسی قسم کی طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اگر وہ پیدا ہو جاتی اولاد اس میں سے تو وہ ماں کی طرف منسوب کر دی جاتی تھی. یعنی اس عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا. اسی طرح یہ طریقہ آج کل مغربی معاشرے میں بھی رائج ہے. بات ذرا اور کیجئے گا کہ یہی جو معاملہ ہے یہ مغربی دنیا جس کلچر کو کنارے ہم الاپ رہے ہیں آج یہاں پر، یہ اس کلچر میں ابھی تک موجود ہے. جس طرح میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس آزادی کی طرف جو آپ چاہ رہی ہیں، اس آزادی میں یہ کیا کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا رہا ہے. یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جو چیز نایاب ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جو نایاب ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے. اور جو نایاب نہیں ہوتی تو وہ گلی کوچوں میں در بدر دھکے کھاتی ہے. چلیں اس کے بعد ایک اور نکاح ہے کہ جس میں جنگ کے بعد مال اور قیدی ہاتھ لگتے اور جاہلیت میں فاتح کے لیے مفتوح کی عورتیں مال وغیرہ سب مباح ہوتا. یہ عورتیں فاتح کی ملکیت ہو جاتی اور چاہتا تو انہیں بیچ دیتا، چاہتا تو یوں ہی چھوڑ دیتا، چاہتا تو مباشرت کرتا یا کسی اور دوسرے شخص کو تحفے میں دے دیتا. یہ عورت کی حیثیت تھی قبل از اسلام. اسلام سے پہلے یہ عورت کی حیثیت تھی. یوں ایک آزاد عورت غلام بن جاتی. یہ جو ذہنوں میں سوچ پیدا کی جا رہی ہے یہ دراصل غلامی کی سوچ پیدا کی جا رہی ہے. یہ دراصل عام فہم خواتین کے مزاج کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس کی سوچ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ذرا سوچئے قبل از اسلام والی حالت چاہیے یا بعد از اسلام والی حالت چاہیے؟ جو حقوق اسلام نے دیے وہ چاہیے، وہ میں بھی آؤں گا انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی پوری تحریر ہے، وہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. اس کا نکاح شکار دیکھ لیں کہ وٹے سٹے کی شادی عمومی طور پر رواج ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو منع کیا کہ یہ وہ نکاح ہے کہ جس ایک شخص اپنی زیر سرپرستی رہنے والی لڑکی کا نکاح کسی شخص سے اس شرط پر کر دیتا کہ وہ اپنی کسی بیٹی بہن وغیرہ کا نکاح اس سے کرائے گا. اس میں بھی مہر بھی مقرر کرنا ضروری نہ تھا، اور اسلام نے بھی اس کی ممانعت کر دی. اسلام کہتا ہے کہ اس کو یہ جائز نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور نکاح ہے کہ فائدہ اٹھانے کے لیے عورت مہیا کرنے کا نکاح ہے. مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے شخص خوبصورت مرد کے ساتھ ازدواجی تعلقات زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیتا اور خود اس سے الگ رہتا تاکہ اس کی نسل خوبصورت ہو، اور جب اس کو حمل ظاہر ہو جاتا تو وہ عورت بھی اپنے شوہر کے پاس آ جاتی. اس طرح کی کبھی اور غلط اور بیہودہ رسومات اور نکاح جو تھے اس وقت، جو ان کے رہن سہن کے طریقہ کار تھے،
قبل از اسلام یہ والے تھے. کیا یہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح کی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح کا نظام چاہیے؟ اس کو ہماری نظر میں آزادی نہیں کہتے، اس کو ایسی قید کہتے ہیں کہ جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی ضرورت تھی، اور انبیاء میں بھی اولو العزم پیغمبر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت تھی کہ وہ آئیں اور آ کر اس طرح کی سوچ کو ختم کیا اور اس فکر کو ختم کیا. اتنا مشکل کام تھا کہ عام بندہ اس سے نکل نہیں سکتا تھا. اس کے لیے اللہ رب العزت کو اپنا پیارا محبوب بھیجنا پڑا کہ میرے محبوب جاؤ کہ اس جاہلیت کے دور سے، ان جاہلوں سے عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو جا کے. اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اس طرح کا اگر چاہیے تو اس کے علاوہ میں آپ کو نکاح کی ایک اور قسم بھی سنا دیتا ہوں. نکاح راحت ہے، پڑھ لیں جا کے، کتابوں کے اندر موجود ہے، کوئی اپنے سے تو میں بات کر نہیں رہا ہوں، موجود ہے، آپ دیکھ لیں جا کے، دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اس میں اجتماعی نکاح ہوتا. اب اس میں اجتماعی نکاح ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 آدمی ایک ہی عورت کے لیے جمع ہو جاتے. اور یہ طریقہ ہے کار آج بھی عرب ممالک کے اندر، مغربی ممالک کے اندر جائز ہے، جس کو آپ آزادی کہتے ہیں. اور ہر ایک اس سے مباشرت کرتا، اور جب اس کے ہاں بات بہت بیہودہ ہے لیکن میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی اور وہ ان سب کو بلواتی اور بغیر کسی پس و پیش کے آ جاتے، پھر وہ جسے چاہتی پسند کرتی یا اچھا سمجھتی اور اسے کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور اس شخص کو اس سے انکار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس کے بعد نکاح البقایا، یعنی فاحشہ عورتوں سے تعلق، یہ بھی اسی نکاح سے ملتا جلتا ہے جو میں نے ابھی لاسٹ میں بیان کیا. نکاح راحت ملتا جلتا ہے، مگر اس میں 2 فرق تھے. ایک تو یہ کہ اس میں سے 10 سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے تھے، جبکہ نکاح راحت میں صرف 10 افراد ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے. یعنی 10 مرد اور 1 عورت، اس کو آپ آزادی کہتے ہیں. دوسرے یہ کہ ان مردوں سے بچہ منسوب کرنا عورت کا نہیں بلکہ مرد کا کام ہوتا تھا. اس میں عورت مرد کی طرف بچہ منسوب کرتی تھی، اور اس میں مرد بچوں کو منسوب کرتا تھا کہ یہ کس کی طرف جانا ہے. ان مذکورہ ہے طریقہ کار، یعنی جو زواج کا سے ثابت ہے اور واضح ہے کہ عورت کی زمانہ جاہلیت میں حیثیت فقط مال و متاع کی تھی، اور اسے خریدا اور بیچا جاتا تھا. اسلام نے ایسے نظام کے اوپر لعنت بھیجی ہے ہمیشہ کے لیے، اور منع فرمایا ہے کہ یہ نظام، یہ سوچ، یہ فکر، یہ سوائے ایک غلط اور بیہودہ سوچ کے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. عورت کا جو مقام، عورت کی جو عزت، عورت کا جو احترام، عورت کے لیے جو وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے جو مقرر کر دیا، اس کی مثال نہ تو رہتی دنیا تک کوئی اور مل سکتی ہے، اور نہ ہی قبل از اسلام کہیں پر ملتی ہے. خیر، اس کے بعد بدکاری کے میں نے آپ کو ساری باتیں پیچھے پوری اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد یہ یہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح اس دور کے اندر، اس دور میں جو پچھلے چند سال گزرے ہیں، عورت کی کیا حیثیت تھی، جس کی آزادی کے نعرے آج آپ لگاتے ہیں بیٹھ کے، وہاں پر مرد و خواتین سارے لگاتے ہیں بیٹھ کے کہ ہمیں آزادی چاہیے. کس چیز سے آزادی چاہیے؟ ان چیزوں سے آزادی چاہیے یا ان چیزوں کی طرف جانا ہے آپ نے؟ کہ بدکاری کے اعلانیہ اظہار کا رواج تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ قبل از اسلام اخلاقی اقدار کے انحطاط کا یہ عالم تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں زنا کا اقرار بھی کیا کرتے تھے، اور زنا عربی معاشرے میں بڑے پیمانے پر عام تھا. بلکہ بہت سے لوگ عورت کو زنا پر مجبور بھی کیا کرتے تھے، مگر اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں کہ تم دنیاوی زندگی کا سامان کماؤ. اسلام نے تو باندیوں کے ساتھ اس طرح کا تصور کرنے سے منع کر دیا. لیکن قبل از اسلام کیا کیا جاتا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ 10 مرد اپنا شامل ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے ایک نکاح کے اندر. اسلام نے ایسی قبیح باتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ایسی حرکات و سکنات کے اوپر لعنت بھیجی ہے اور منع فرمایا ہے اسلام نے. تو کیا آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ اس طرح کی آزادی چاہیے؟ کیا وہ آپ کی نظر میں اب آزادی رہتی ہے؟ خواتینوں میں اب آزادی رہتی ہے؟ آئیے تھوڑا اسی دور کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو عورت کی حق ملکیت محرومی،
زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کسی قسم کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اسلام نے تو خواتین کو اگر ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے حق دیا, اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت سے حق دیا, اگر بہن ہے تو بہن کی حیثیت سے حق دیا, اگر بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے حق دیا. اگر اور ماں بنی ہے کہیں پر تو اس کو اس کے لیے اس کے بیٹوں کو اس کا محافظ, اگر بیوی ہے تو شوہر کو اس کا محافظ بنایا. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت نے تو ہر جگہ پر عورت کی حفاظت کی ہے. 4 4 5 پر نگہبان اس کے لیے رکھ دیے کہ یہ جو عورت ہے اس کی عورت کی کوئی عزت عصمت دری نہ کر سکے. اس عورت کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی بدفعلی کا شکار نہ کر سکے. اس عورت کو اس کے لیے اتنی حفاظت کی ہے. اس سے آزادی چاہتی ہیں اور اس زندگی میں لوٹ جانا چاہتے ہیں جو قبل از اسلام